الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم سورہ واقعہ کا تیسرا رکوع منتخب کیا ہے ترجمہ و تفسیر کے لیے. اب اس کے افعال ہیں، پہلے افعال کو دیکھتے ہیں. اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں. آئی سویئر، اس سے پہلے ایک لا آتا ہے، وہ لا بھی زائدہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کا نہیں ہوتا. جو اقسمو پہ لا لگا ہوتا ہے وہ نفی کے لیے نہیں ہوتا. یمسہو، ہاتھ لگاتے، ٹچ اٹ، ہاتھ لگاتا ہے وہ، ہاتھ لگاتا ہے وہ. یمسو یمسو یمسو، ہاتھ لگاتا ہے وہ. ہو آگے جو ہے اس کا مفعول آتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے وہ اس کو. تجعلون، کرتے ہو تم، یو میک. تکذبون، جھٹلاتے ہو تم. تینائے، بالاغت، پہنچتی ہے وہ، اٹ ریچز. تنظرون، دیکھتے ہو تم، لک آن. اقربو، بہت نزدیک. اقربو یہ اسم ہوتا ہے، بہت نزدیک. لا تبصرون، نہیں دیکھتے ہو تم. یو ڈو ناٹ سی. کن تم ہو تم، یو آر. ترجعونہا، ترجعون، ہاں مفعول ہو جاتا ہے، پھر لاتے ہو تم. یا کیا ہے، رجوع کرتے ہو تم، برنگ اٹ بیک. سبح، پاکی بیان کرو، گلوریفائی. اس کے بعد اسماء ہے. مواقع، مواقع کیا ہوتا ہے؟ موقع سے ہے، ساتھ، سیٹنگ، جگہ کے لیے آتا ہے. نجوم، تاروں کے لیے آتا ہے. مواقع، جگہ. کریم، عزت والا، نوبل. مکنون، پوشیدہ. ویل گارڈیڈ. مطہرون، پاک لوگ، پیوریفائڈ. تنزیل، اتارا ہوا. ریویلیشن. عالمین، عالم ورڈ کے لیے ہوتا ہے. عالم دنیا کو کہتے ہیں، عالم علم والے کو کہتے ہیں. اس لیے تھوڑی احتیاط کہ جب بھی کسی علم والے کی بات ہو تو اسے عالم کہیں، عالم نہ کہیں. عالم ہوتا ہے دنیا، عالم دنیا. حدیث، بات. مدہنون، انڈیفرنٹ، سستی، سستی کرنے والے. حلقوم، حل کے لیے آتا ہے، تھراٹ کے لیے آتا ہے حلقوم. غیر، علاوہ. مدینین، مقہور بھی کہتے ہیں اس کو. صادقین، سچے لوگ. روح، راحت کے لیے آتا ہے. ریحان،
ریحان پھول کو کہتے ہیں، یہ خوشبودار پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے ریحان۔ جنت، یہ جنت کے لیے آتا ہے، جنت نعیم نعمت والی۔ سلام سلامتی، اصحاب والے، الیمین دائیں طرف والے، یا دائیں طرف کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے دائیں طرف۔ مکذبین جھٹلانے والے، الضالین گمراہ ہونے والے۔ جھٹلانے کیا ہوتا ہے؟ ڈینائرز۔ ایسٹرے ہوتا ہے گمراہ ہونے والے۔ نزل مہمان نوازی، حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں۔ تسلیت، داخل کرنا یا داخل کیا جانا، برننگ۔ جہیم دوزخ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسم نام ہوتا ہے۔ عظیم جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عظیم بہت بڑی کوئی چیز ہو اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ تو سورہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتایا اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس میں جو ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ تو شروع میں ذکر ہے قیامت کا، روز محشر کا، کہ اس میں واقعہ ہو کے رہنا ہے، اس کو وقوع سے جو ہے وہ کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں پر جو ہے وہ دلائل دیے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف، اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں رکوع کے آغاز میں اس کے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ اقسم قسم اٹھانا، اس پہ جو لا ہوتا ہے یہ زائد ہوتا ہے، اس میں نفی نہیں ہوتی بلکہ ثبوت ہوتا ہے۔ تو پس قسم کھاتا ہوں میں بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، نجوم کہتے ہیں تارے، مواقع جگہ۔ کون سی جگہ؟ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ۔ ستاروں کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم کھاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک یہ قسم ہے۔ قسم ہے کیسی؟ بہت بڑی قسم ہے۔ لو تعلمون، اگر تم جانو، عظیم بڑی، تو اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو اٹھائی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم ہے، تو اس سے مشارق و مغارب مراد ہے، کہ سارے مشرق اور مغرب جو ہے وہ مراد ہیں، اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ کریم کیا ہوا؟ عزت والا۔ یہ قرآن جو ہے عزت والا قرآن ہے۔ کفار مکہ قرآن پاک کو شعر اور جادو کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، یہ شعر اور جادو نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فِي کِتَابٍ مَّکْنُونٍ،
یہ کتاب میں ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب کیا لکھی؟ مکنون، پوشیدہ، پوشیدہ کتاب کے اندر یہ موجود ہے. محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہے. یا قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. اس کے لیے کیا فرمایا؟ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ نہیں چھوتے اسے الا مگر المطہرون طاہر لوگ، پاک لوگ، وہی اس کو چھوتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل ہے، نازل کی گئی ہے، اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. تو بہرحال اس سے کیا مراد ہے کہ اس کو مطہرون سے کیا مراد ہے؟ فرشتے اس کو چھوتے ہیں. یا دوسری تفسیر کیا ہے؟ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہو اور ان پر غسل فرض نہ ہو. اسی لیے اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو ہو تو قرآن کو چھوئے. قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. بلا حائل ڈائریکٹ جب بھی قرآن کو چھوئیں اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. تو جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے. البتہ چھوئے بغیر زبانی یا دیکھ کر اس کو جو ہے پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے وضو جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. ہاں اگر قرآن جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. مطلب کسی چیز میں پڑا ہوا ہے، کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، یا جو اس کا کسی چیز میں، اس میں مطلب لکڑی کا کوئی بنا ہوا ہے اس کے اندر ہے، جزدان اس کو کہتے ہیں. اسی طرح کیا ہے، رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا ہو تو جائز ہے. مطلب کپڑے میں لپٹا پھر تو نہیں کر سکتے. مطلب جزدان کا مطلب یہ ہے کہ کسی لکڑی کے اس میں پڑا ہوا ہے، کسی گتے کی اس پیٹی میں پڑا ہوا ہے، پھر اس کو جو ہے اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی کپڑے میں بند ہے پھر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے. وہ چیز جو قرآن کے تابع ہے یا آپ کے تابع ہے اس سے نہیں اٹھا سکتے. ہاں کوئی ایسا کپڑا جس کو اٹھا کے قرآن کو اس سے چھوا جا سکتا ہے جو نہ اس قرآن کے تابع ہو، یعنی اس کے اوپر لپٹا ہوا نہ آپ کے جسم پہ لپٹا ہو، اس سے اس کو اٹھا سکتے ہیں. تو کوئی اور ایسا کپڑا اور چادر جو لے کے اس کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن اپنے پہنے ہوئے کپڑے، یعنی اپنی جو ہے وہ اگر شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے کسی حصے سے قرآن اٹھانا چاہیں بے وضو تو اس کو نہیں اٹھا سکتے. ہاں کوئی ایسا کپڑا، چادر وغیرہ علیحدہ پڑی ہوئی ہے تو اس سے قرآن کو اٹھا سکتے ہیں بے وضو. اسی طرح جو ہے قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے. یعنی اگر جو ہے وہ اردو، صرف اردو ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے، صرف اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے اور قرآن کے اردو ترجمے کی ایک کتاب سی بنی ہوئی ہے اور اردو ترجمہ لکھا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے جو کیا ہے قرآن کا. اسی طرح روپے کے اوپر آیت لکھی ہو تو اس کو بھی بے وضو جو ہے وہ نہیں چھو سکتے، حرام ہے. اس طرح ہر چیز جس پہ ڈائریکٹ آیت یا ترجمہ لکھا ہو اس کو چھو نہیں سکتے. یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اسی طرح موبائل وغیرہ پہ ہوتا ہے، اس میں جائز تو ہے لیکن احتیاط اس میں بھی ہے کہ اگر لکھا ہو تو اس پہ بے وضو ہو تو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن چھو سکتے ہیں کہ موبائل کے اندر جو آتا ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے اس آیت پہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے، اس کا گلاس جو ہے وہ حائل ہوتا ہے. تو اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ کیا اس گلاس کے اندر ہے، لیکن جو ہے پھر بھی احتیاط کریں کہ اس کو نہ چھوئیں بے وضو. تو یہ جو ہے قرآن کو چھونے کے جو ہے وہ احکامات تھے. اس کے بعد آ جائیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو، اس حدیث میں، اس بات میں تم سستی کرتے ہو. تجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم جو ہے بناتے ہو اپنا رزق، اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ انکم
تکذبون کہ تم جٹلاتے ہو، اس جٹلانا تم نے اپنا حصہ بنا لیا۔ تو اس آیت میں اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اہل مکہ تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تصدیق کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہو اور اس انکار کو معمولی سمجھتے ہو، اور تم نے اس عظیم نعمت کا شکر کرنے کے بجائے قرآن کو جٹلانا ہی اپنا حصہ قرار دے رکھا ہے۔ اس لیے جو فرمایا اور وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ معنی کیا ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکر کرنے کے بجائے انہیں جٹلانا اپنا حصہ بنا رکھا ہے، اور جٹلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فَلَوْلَا پر پھر کیوں نہیں، اذا جب بلغت پہنچ جائے گی الحلقوم گلے میں، یعنی جان جب گلے میں پہنچ جائے گی وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، گلے میں آپ جان پہنچ چکی ہوگی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اور ہم تم سے زیادہ قریب ہوں گے، اس وقت تم سے زیادہ اس کے قریب ہوں گے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم جو ہے وہ مگر تم دیکھتے نہیں ہو، قریب ہوں گے تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین تو کیوں نہیں، غیر مدین، مدین کیا ہوتا ہے بدلہ، اسی سے دین ہے یوم الدین، تو تم یہ کیا ہے بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، یعنی تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، ایسا لولا کیوں نہیں تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، ترجعونہا لوٹو گے تم ہاں اس کی طرف، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، تو روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو، ترجعونا لوٹا لیتے تم ہاں اس روح کو، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہیں کیا ہے موت کے وقت جب حلقوم ہوگا یعنی تمہاری روح گلے تک پہنچ جائے گی، بس نکلنے والی ہوگی، اس وقت قریب کون ہوگا، یعنی اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے جو ہے وہ قریب ہوگا اور تم دیکھ نہیں رہے ہوگے، اور اگر تمہیں قدرت ہے تو اس روح کو واپس لوٹا دو۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اے کفار تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ کتاب لائی جائے جس نے تمہیں اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم اسے جادوگر اور جھوٹا کہنے لگ جاتے ہو، اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو تم کہنے لگتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، اور اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو تمہارے خیال کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود وغیرہ یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تمہارے پیاروں میں سے کسی پر نزاع کا وقت طاری ہو اور اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہو تو تم اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر اس کی روح کو لوٹا دو، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس پر موت کی رشی طاری ہوتی ہے اور اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہوتی ہے، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا فَأَمَّا پس بہرحال إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وہ جو فوت ہوئے اگر ہوتے وہ مقرب بندے، قرب والے بندے، تو کہا ہوں گے فَرَوْحٌ تو ان کے لیے راحت ہوگی، وَرَيْحَانٌ اور خوشبودار پھول ہوگا، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ اور کیا ہے نعمتوں کی جنت ہوگی۔ تو اگر جو ہے وہ کیا ہے موت کے وقت مخلوق کے طبقات کے احوال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے موت راحت، خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہوگی، یعنی ہے تو موت نزا کا وقت بہت بھاری ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو اسے کیا ہے ایسے انعامات ملیں گے کہ ان سے خوش ہو جائے گا۔ وَأَمَّا اور بہرحال إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو سلام ہو تمہارے لیے دائیں جانے والے تم پر، دائیں جانے والوں
دائیں جانے والوں تم پر سلام ہو۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے، اگر مرنے والا دائیں جانے والے میں سے ہے تو اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کا سلام قبول فرمائے اور ان کے لیے غمگین نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے۔ اس لیے اصحاب الیمین یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَمَّا اور بہرحال کان من المکذبین، اگر وہ جھٹلانے والے ہوں گے، الضالین اور گمراہوں میں سے ہوں گے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو ان کی مہمان نوازی ہوگی حمیم سے، گرم پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور ان کو داخلہ ہوگا ان کا جہنم میں، یعنی جہنم میں آگ میں بھڑکتی آگ میں جانا ان کا مقدر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اِنَّ هَذَا بے شک یہ جو ہے لَهُوَ حق الیقین، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ پس تسبیح بیان کرو بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو عظمت والا ہے، عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ تو اب اس آیا میں بتایا یعنی مرنے والوں کے احوال اور جو مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے تیار کی گئی جن نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے تیار کیے گئے جن عذابات کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل بیان ہوئے، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی آخر میں فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ حق الیقین، یہ یقینی بات ہے، حق ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، کسی قسم کا شک اس میں نہیں کرنا۔ اصحاب الیمین بھی ہوں گے، السابقون بھی ہوں گے، اصحاب الشمال بھی ہوں گے۔ اصحاب الیمین کو اور السابقون کو جنت عطا ہوگی اور اصحاب الشمال جو ہے وہ دوزخ اور اس پانی کو حمیم جو ہے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور جن چیزوں کا ذکر ہے وہ عذابات ان پہ نازل ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، حق ہیں، اس میں کسی قسم کے تردد کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی ایسی گنجائش والی بات بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرو، فَسَبِّحْ تسبیح بیان کرو اپنے عظیم رب کے نام کی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ جو ہے نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو، اور جب یہ آیت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔ اب اس لیے ہم سجدے میں اور اس میں جو ہے وہ رکوع میں ان آیات کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، یہ انہی آیات سے جو ہے وہ کیا ہے حاصل کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ جو ہے 7:05 پر جو ہے ہم اپنا درس جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے والدین کی سب جو ہے وہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے والدین کی اور جو بھی لوگ فوت ہوئے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔